دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کریم کا بے پناہ فضل و احسان کہ ہم سب اپنے پیر و مرشد صوفی ملت قدس سر عبدالعزیز کے رسم عرس میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے بہت مشہور علماء اور مشائخ کا کہ تمامی لوگوں نے بڑا قیمتی وقت اپنا نکالا اس خانقاہ کے لیے، اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ حضرت صاحب سجادہ خانقاہ اشرفیہ بریلیہ پیغمبر نگر حضرت مولانا سید مسعود اشرف اشرفی الجیلانی، اور ابھی ایک بڑی جماعت دائرہ شاہ احمد دارالعلوم قادریہ کے شہزادگان کی حاضر تھی، ابھی بھی ہیں، موجود ہیں۔ میں ان حضرات کا بھی بہت مشکور ہوں، اور مربی گرامی حضرت مولانا عظیم الدین شمسی صاحب اور مشائخ اور جتنے بھی علماء، شعراء، حفاظ غازی پور کے، اطراف کے، بکسر، بہار، کیمور، جہاں کہیں پہ بھی شریک ہوئے، میں سب کا مشکور ہوں۔ اللہ کریم حضرت کے مشاہد کے پیغام سے سبوں کو سرفراز فرمائے، اس محبت کو اور دراز فرمائے۔ ایک مرید کے لیے ایک پیر کا عرس بہت معنی رکھتا ہے، اور پیر کے عرس کی لذت اور اس کا لطف ایک مرید بھی سمجھ سکتا ہے۔ پیر کے عرس کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیر جسے چاہتے ہیں اسے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سبوں کا بھی اس فہرست میں شمار ہو جائے جس جماعت پر ہمارے شیخ کی نظر ہے۔ بڑی ایسی عظیم ذات ہم سبوں کے پیر و مرشد کی ہے کہ جن کا ذکر اور جن کا تذکرہ کرنا بس کی بات نہیں۔ وہ ہم جیسے چھوٹے موٹے اور غلام آدمی جو حضرت کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور ان کی چوکھٹ کے قدرہ سے فقیر ہیں، ہم سے تو ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ حضرت کو دیکھے، حضرت کی حیات طیبہ کو روبرو دیکھا، حضرت کا چلنا بولنا، اخلاق و کردار، میں نے جو سنا اپنے پیر بھائیوں سے، اس کو ذکر کرتا ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے بکسر میں تھا، بکسر میں گاؤں ہے، وہاں کے پیر بھائی ملے ہم سے۔ میں گاؤں کا ذکر نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کا ذکر کروں گا، اس واقعہ سنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بہت غریب تھا، جھوپڑی تھی، اور ایسی جھوپڑی تھی کہ اگر بارش ہوتی تھی تو جھوپڑی جو ہے وہ پورا میرا گھر بارش سے بھر جاتا تھا، اور اسی وقت خبر ملی کہ حضرت صوفی ملت جو ہے وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ پریشان ہوئے کہ حضرت شیخ آ رہے ہیں، اس جھوپڑی میں کوئی انتظام نہیں، کہاں رہیں گے، کہاں بیٹھیں گے۔ بہرحال حضرت تشریف لے آئے، اور حضرت وہیں آرام فرما رہے تھے، ان کے بچے جو ہے حضرت کی خدمت کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب اسی گاؤں کے آس پاس کے آئے، بڑے سیٹ آدمی تھے، پیسے والے تھے، حضرت بڑا اچھا مکان تھا، پنکھے کا انتظام تھا۔ وہ جو ہمارے پیر بھائی تھے ان کے ہم کچھ انتظام نہیں تھا، نہ پنکھا تھا، نہ پانی ٹھنڈا تھا، کچھ میسر نہیں تھا۔ اور وہ صاحب جو آئے وہ بڑے سیٹ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا یہاں پڑے ہوئے ہیں، چلیے ہمارے یہاں وہاں بہت آرام ملے گا۔
بہت زبردست طریقے والا جو ہے وہ ایک دم پنکھا ہے, اے سی ہے, ٹھنڈا پانی میسر ہے, اچھا کھانا ملے گا, تو وہاں چلیے. حضرت نے منع فرما دیا. وہ واپس جب چلے گئے تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا کہ آئے تھے مجھے عقل دینا, آئے تھے مجھے دماغ دینا. حضرت نے فرمایا کہ میرا مرید جھوپڑی میں ہے, میں محل میں جا کے بیٹھوں. میرا مرید جھوپڑی میں ہے, میں محل میں جا کے بیٹھوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. پر اس جھوپڑی سے حضرت کا جانا تھا کہ وہ بھی محل ہو گیا, وہ بھی محل ہو گیا. آج کل تو پیر صاحب لوگوں سے ملنے کے لیے کہ 2-2 دن لائن میں لگے رہنا پڑ رہا ہے. وہ ذات تھی اگر چوکی پہ میلاد ہے تب بھی لنگی, کرتا اور وہی ٹوپی, اور اگر بڑا پنڈال اور اسٹیج ہے, بڑی بڑے جو ہے علماء اور مشائخ آ رہے ہیں, بڑے تاج والے اور جبے والے, لیکن حضرت کا لباس نہیں چلتا. یہ عاجزی اور انکساری ہمارے کمال کی بات ہے. سلطان العارفین باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قریبی بندہ, اللہ کا نزدیکی بندہ وہی ہوتا ہے جو ساری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے. ذرا اس قول کے آئینے میں اپنے شیخ کو لے لیجیے. یہ ہمارے ابھی کچھ دن پہلے بہت مشہور صاحب تذکرہ مشائخ غازی پور عرفان صدیقی صاحب آئے تھے, تو ذکر کرنے لگے. انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ جھوپڑی میں بیٹھے تھے. میں نے تو نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہاں ایک جھوپڑی تھی, وہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے. تو بیٹھے تھے سارے لوگ, مولانا انوار صاحب تھے, میں تھا, اور ایک غازی پور کا کوئی تھا جو آٹو چلاتا تھا. بہت کافی دیر سے وہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے آتے ہوئے کہا کیوں بیٹھے ہو, کوئی بات ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ حضرت اس جمعرات کو چاہتے ہیں کہ میلاد ہو جائے. حضرت نے فرمایا کروا لو, آ جاؤں گا میں. اس نے کہا کہ حضرت گاڑی بھیج دوں گا, آ جائے گا. بولے نہیں گاڑی واڑی نہ بھیجنا, میں آ جاؤں گا. جب حضرت گئے, میلاد ہو گئی, سارے پروگرامات ختم ہو گئے, اس نے حضرت کو نذرانہ دیا, نذرانہ پیش کیا. حضرت نے لیا اور اس کا نذرانہ اسی کے جیب میں ڈال دیا. کہا کہ گاڑی میں تیل ڈلوا دیا. یہاں تو جاتے وقت 50 مرتبہ میں جا رہا ہوں, نذرانہ نہیں بٹایا. یہ حالت ہے. اور یہ ماضی قریب کے ہمارے بزرگ ہیں, دور کے نہیں, یہ قریب کے, کہ جس وقت سارے عوام خواص سب دنیا میں گرفتار ہیں, لیکن اس وقت حضرت کا یہ کردار, یہ عمل اور یہ سیرت اس ملت کا نام اور نعرہ صرف سیکھ کے نہ جائے گی, سمجھ کے جائے گی. حضرت ہمارے سے کیا یہ باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ مقرر جو ہے وہ بیان کرے اور مرید اور سننے والے وہ واہ واہ نعرہ تکبیر کر کے اس کے بعد چلے جائیں. کوئی دل بے اثر ہو نہ عمل ہو. اس یاد رکھیے گا کہ ہر شخص جس کا بھی وہ مرید ہو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا پیر ہے سب سے افضل ہے. سارے پیر جو ہے, سارے مشائخ, سارے علماء قابل احترام ہیں, سب کی عزت اور تکریم ہم کو کرنا ضروری ہے. میرا شیخ جو ہے سب سے الگ ہے, سب سے جدا ہے. اور جب یہ سمجھ رہے ہیں تو اس سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ اپنے محبوبوں کو محفوظ رکھتا ہے. اس وجہ سے ان کی جو سیرت ہوتی ہے, اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور سے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ہے نا. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کی سیرت پر چلنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہے. ان کو دیکھیے اور سیکھیے کہ حضرت کس وقت کیا کر رہے ہیں, حضرت کیا کہہ رہے ہیں, حضرت کیسے بیٹھ رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, حضرت کے ہاں سے کیا پیغام ملا, حضرت کی سیرت کیا تھی. سیکھیے, دیکھیے, سنیے اور عمل کیجیے. آخری بات اپنی کرتا اور چلوں, جو تمام
مشائخ کا مقصد تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ ہے کہ ہم غیروں کو تو چھوڑ دیں، اپنے سگے بھائی جو ہے وہ اپنے نہیں ہیں. اتفاق اور اتحاد نام کی چیز ہم میں سے ختم ہو چکی ہے. اس کا وجود جو ہے وہ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے. محبت کہتے کسے ہیں؟ بول تو سب لوگ بول تو سب لیتے ہیں کہ محبت، لیکن کہتے کسے ہیں؟ پھیلایا کیسے جاتا ہے محبت کو؟ وہ طریقہ نہیں معلوم. تو اللہ وانوں سے سیکھیے ذرا طریقہ. حضرت خواجہ حسن بصری صاحب تذکرۃ الاولیاء فرید الدین اتار وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا، فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا. اتنے میں تو جو ہے وہ فوراً اس کے پاس فون کرتے، اسے 2-4 گالیاں دیتے تاکہ اور نفرت بڑھ جاتی. لیکن صوفی کا عمل دیکھیے اور سمجھیے کہ صوفی کہتے کسے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی بتیائی ہے. حضرت کا عمل دیکھیے، حضرت نے بہت خوب تازہ کھجور منگوائی اور اس شخص کو جس نے برائی کی تھی اس کو تحفے میں بھجوائی. اور بھجواتے وقت یہ کہہ دیا کہ اس سے کہہ دینا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنے نیک اعمال جو ہے وہ میرے نام اعمال میں منتقل کر دیا. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جو سنے گا تو وہ تو خود بیدار ہو جائے گا. دل میں ہلکی سی روشنی ہوگی تو وہ خود بیدار ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ، ان سے بڑا گہرا تعلق اس خانقاہ کا ہے. کبھی ہو جائے گی. حضرت سلطان المشائخ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بازار قیامت میں سب سے زیادہ جس سودے کے بارے میں پوچھا جائے گا، بازار قیامت میں سب سے زیادہ جس سودے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے دلداری. کہ تم نے دونوں لوگوں کے دلوں کو رکھا ہے کہ توڑا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے دلداری. حضرت سیدنا ابو الغوث کرم دیوان محبوب رحمان رحمۃ اللہ علیہ زمیندار تھا، خاندان آباء و اجداد سے زمینداری چلی آ رہی تھی. تو حضرت سیدنا ابو الغوث کرم دیوان سے خادموں نے اور زمین کے جو دیکھ ریکھ میں کے کام میں تھے انہوں نے حضرت ابو الغوث کرم دیوان سے کہا کہ حضرت آپ زمین پر کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کا حساب نہیں لیتے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک وقت متعین فرما دیں، ہم اس وقت حاضر ہو جایا کریں گے اور آپ حساب کر لیا کیجیے. کیا کہا؟ اور یہ بھی دیکھیے کوئی برابری والا شخص نہیں کہہ رہا، خدامین جو غلام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حساب لے لیا کیجیے. تو حضرت نے ان غلاموں کو، ان خادموں کو جواب دیا. بڑی ایک لمبی سرد سانس کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ فقیر خود حساب میں ہے، یہ دوسروں سے کیا حساب ہے؟ فقیر خود حساب میں ہے. یہ ہماری زبان ہوتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، یہ مقرر اور عام لوگوں کی زبان ہوتی ہے کہ جنتی ہیں، بول دیجئے سبحان اللہ، نعرہ لگا دیا تو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لیکن یہ صوفی اور اللہ والے تھے کہ جن کے دل میں اتنا اللہ کا خوف بیٹھا تھا کہ محبوب رحمان قلوب العارفین اولیاء اور اس زمانے کے صوفیوں نے کہا تھا کہ ابو الغوث یہ عارفوں کا دل ہے. پیدا ہوئے تھے تو دادا نے گود میں لے کے کہہ دیا تھا غوث ابو الغوث ابدال، ابو الغوث ابدال، ابو الغوث. اللہ بانوں کا یہ جواب ہے کہ میں خود حساب میں ہوں، دوسروں سے کیا حساب نہیں. تو اپنا احتساب، اپنا محاسبہ، سب سے اہم چیز یہی ہے. جب آپ اپنے آپ کو
अपना मुहासिबा करने लगेंगे तो वो चीज़, वो अनानियत, वो गुरूर और तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत जो है वो फैल जाएगी। मोहब्बत, हज़रत सुल्तानुल हिंद करीम नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। हाँ, अभी दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, दूसरे मसलक और मजहब की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी अपने भाइयों में इत्तेफाक की बात कर रहे हैं कि जिनमें इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। अहम ये है, इस चौखट पे आए हैं तो ये सीख और सबक लेके जाइए कि आज से हम सर झुका लेंगे और सिर्फ अपने गिरबान में देखेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। दूसरों के अमल का हिसाब करना ये खुदा का काम है। दूसरों के अमल का हिसाब किताब करना ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। आपको किसने बता दिया? आपका ये काम है कि आप अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। नमाज पढ़ रहे हैं, पहली सफ में खड़े हो जा रहे हैं, जगह पहले ही से ले रहे हैं, तो वो कबूल भी हो रही है कि नहीं, ये मालूम है आपको? अगर कोई जन्नती हो, किसी को जन्नती होने की बशारत मिल जाए, वो किसी का हिसाब किताब करे तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ पते नहीं है। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ऐसे फरिश्ते पैदा फरमाए हैं जो क़यामत तक सजदे में रहेंगे, और जब क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी तो वो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने कमा हक़ों तेरी इबादत नहीं की। साल तो पूजा फरिश्ते और फरिश्तों की यह हालत है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत फैज़ान दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए।